السلام علیکم ناظرین، اگر تم بیبرس کو گرفتار کر کے پابائے زنجیر ہمارے سامنے پیش کر دو تو ہم نے جو کچھ اسے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ہم تمہیں بخش دیں گے۔ سلطان ملک مظفر نے مستحکم لہجے میں کہا۔ علاؤالدین یہ سن کر مسرت سے پھولے نہ سمایا۔ اس نے تعظیم دیتے ہوئے سلطان ملک مظفر کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ہر قیمت پر بیبرس کو گرفتار کر کے لائے گا۔ سلطان اس کے حلف پر مطمئن دکھائی دینے لگا۔ وہ کسی بھی قیمت پر بیبرس کو اپنی راہ سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ حلب کی ولایت بیبرس کی موت کے بدلے میں کوئی زیادہ چیز نہیں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ علاؤالدین لولو اور ملکہ بدر منیر کی گفتگو کچھ دیر پہلے سن چکا تھا۔ ناظرین، 10 رمضان المبارک 658 ہجری کو بیبرس اپنے 1 لاکھ کے قریب اسلامی لشکر کے ساتھ عین جالوت پہنچ کر قطبگہ خان کے مقابل خیمہ زن ہو گیا۔ اس کے لشکر میں صرف 25,000 مکمل تربیت یافتہ مملوک سپاہی تھے، جبکہ باقی لوگ پوری طرح تربیت یافتہ نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی خدمات اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے پیش کر رکھی تھیں۔ قطبگہ خان کو جب بلاد مصر کے لشکر جرار کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ ان کی جرأت مندی پر بے حد حیران ہوا۔ اس نے ان کی تعداد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد نہایت مضحکہ خیز انداز میں اسلامی لشکر کا تمسخر اڑایا۔ تاتاری سپاہی اس قدر پراعتماد دکھائی دیتے تھے کہ وہ اسلامی لشکر کی جانب دیکھ کر بلند آواز میں کہے لگاتے اور بڑے فخر سے کہتے کہ بلاد مصر کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے خودکشی کرنے کے لیے اپنی انسانی کھیتی ہمارے سامنے پیش کر دی ہے تاکہ ہم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر واپس پیش کریں۔ بیبرس نے میدان جنگ کا مکمل جائزہ لیا اور اسے جنگی لحاظ سے اپنے لیے موزوں پایا۔ وہ 2 دفعہ بھیس بدل کر قطبگہ خان کے تتاری لشکر میں گیا اور وہاں کی کیفیات کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن بیبرس بے خوف طبیعت کا مالک تھا۔ اسے اپنے امور کے سلسلے میں اڑتی ہوئی خبروں پر یقین نہیں تھا۔ تتاری لشکر کی لاپرواہی دیکھتے ہوئے اس نے اپنی منصوبہ بندی تشکیل دی۔ وہ وقت ضائع کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ تتاری انتظامات سے واقفیت کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر میں پرجوش خطاب کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اسلامی لشکر روزے کی حالت میں تھا۔ بیبرس نے اس مقدس مہینے کی مناسبت سے مجاہدین اسلام کے جذبات کو اتنا بھڑکایا کہ وہ سر دھڑ کی بازی لگانے پر تلے دکھائی دینے لگے۔ ناظرین، 14 رمضان کو بیبرس کے پاس ملک مظفر کا حکم پہنچا کہ وہ فوراً قاہرہ واپس پہنچے اور اسے سالاری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے۔ بیبرس کے لیے یہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ اس نے اپنے مملوک ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے میدان جنگ سے ہٹنے کو بزدلی قرار دیتے ہوئے حکم عدولی پر زور دیا۔ سلطان ملک مظفر کے قاصد کو گرفتار کر کے قید کر لیا گیا، البتہ اس کے ساتھ عمدہ سلوک روا رکھا گیا۔ اسی رات بیبرس نے اپنے ساتھیوں سے سر جوڑ کر حالات کے پیش نظر فوری فیصلے کیے۔ اس نے تتاری لشکر کی خامیوں اور کمزوریوں کا نقشہ جب ان کے سامنے کھینچا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بیبرس نے اس نشست میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہونے والی صبح کو معرکہ کا آغاز ہو جائے گا۔ وہ بھرپور انداز میں تتاری لشکر پر ضرب لگانا چاہتا تھا۔ بیبرس نے مملوک امراء کے ساتھ قلب، میمنہ اور میسرہ کے علم برداروں کا بھی تعین کر لیا۔ ایک کے بعد دوسرے کا نام مقرر کیا گیا۔ بیبرس نے خود کو ہراول دستے میں رکھا تھا جو کہ تمام حصوں میں ضرورت پڑنے پر بھرپور انداز میں مدد کرتا رہے گا۔ ناظرین، گلوکوز اس قید خانے کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک طویل عرصہ بیت چکا تھا مگر اسے آج تک یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ آخر شیخ کبیر الدین اس سے کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ اسے واقعی اپنی شریک حیات بنانے کا خواہش مند تھا تو وہ کون سی وجہ تھی جو اسے اس قدر تاخیر سے کام لینے پر مجبور کیے ہوئے تھی؟ وہ اس عالیشان قید خانے میں بالکل بے یار و مددگار تھی۔ شیخ کبیر الدین کل اختیار رکھتا تھا کہ اپنے ہر ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا۔ عالم تنہائی میں وہ عالیشان محل نما کمرہ گلوکوز کو کسی عذاب خانے سے کم نہیں دکھائی دیتا۔ اسے کوئی جسمانی اذیت تو نہیں پہنچائی گئی تھی مگر ذہنی طور پر مسلسل پریشان کیا جا رہا تھا۔ روزانہ وقت پر اسے بیدار کیا جاتا، کھانے کی تشت پیش کی جاتی اور پھر صرف خالی برتن لینے کے لیے ہی کوئی آتا۔ یہ سلسلہ مخصوص باقاعدگی کے ساتھ جاری تھا۔ گلوکوز پرانی یادوں کے مہ میں اتر جاتی اور حالات کی بکھری کڑیاں ملانے کی صحیح کیا کرتی۔ قید خانے کی پج مردہ زندگی نے اس کے ذہن کے پردوں سے ماضی کے کئی نقوش مٹا ڈالے۔ اپنوں کے چہرے دھندلے پڑ چکے تھے،
سرائی کی گلیاں اور بازار بھی آہستہ آہستہ اس کے دماغ سے محو ہو رہے تھے۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ وہ کبھی کبھی اکتا کر چیختی چلاتی، مگر اس کے جذبات کا بھرا ہوا یہ طوفان کمرے کے در و دیوار سے سر پٹکتا اور پھر موت کی خاموشی کی آغوش میں اتر کر اس کا حصہ بن جاتا۔ شیخ کبیر الدین کی صورت بھی گل وقوز کو عرصہ سے دکھائی نہیں دی۔ کبھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے یہاں پھینک کر بھول چکا ہے۔ گل وقوز کبھی حساب کتاب لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے یہاں پڑے ہوئے کتنا عرصہ بیت چکا ہے، مگر وہ خود الجھ کر رہ جاتی ہے۔ گل وقوز نے کئی بار کھانا لانے والے غلاموں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ ایسے پکے تھے کہ گل وقوز کی چیخ و پکار کا ان کی صحت پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ شاید کھانے کی تشت رکھنے اور برتن لے جانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں جانتے تھے۔ کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں۔ گل وقوز نے ان کی آنکھوں میں کئی بار دھول جھونکنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی بلا کے ہوشیار تھے۔ گل وقوز کے ہر پینترے کو ناکام بنا دیتے۔ کبھی کبھار گل وقوز احتجاجاً کھانا ویسے کا ویسا پڑا رہنے دیتی، خالی برتن لینے کے لیے آنے والا غلام تشت میں دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرتا کہ کھانا ویسا ہی پڑا ہے۔ وہ اطمینان سے تشت اٹھاتا اور خاموشی سے واپس لوٹ جاتا۔ ایک آدھ مرتبہ گل وقوز نے کھانا واپس لے جانے والے کو روک کر کھانا واپس رکھنے کے لیے کہا۔ وہ اسی بہانے سے اس کا منہ کھلوانا چاہتی تھی، مگر غلام نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی راہ لی۔ ساری رات گل وقوز بھوک کی شدت سے نہ ڈھال رہی۔ گل وقوز اپنا ہر بار آزما چکی تھی، مگر اسے اپنی رہائی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر اس نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اس خوفناک زندگی سے بہتر ہے کہ وہ شیخ کبیر الدین کی بات مان لے۔ کم از کم اسے باہر کی فضا میں جینے کا موقع تو ملے گا اور اس بند کمرے کی گھٹن سے تو نجات ملے گی۔ اس دن جب غلام کمرے میں داخل ہوا تو وہ خاموش بیٹھی رہی۔ غلام نے اس کے پرسکون چہرے پر اچڑتی نگاہ ڈالی اور کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی تپائی پر کھانے کی تشت رکھ دی۔ وہ جب واپس لوٹنے لگا تو گل وقوز کھنکار کر تیز آواز میں مخاطب ہوئی۔ سنو، میں جانتی ہوں کہ تم آج بھی حسب سابق میری بات کا کوئی جواب نہیں دو گے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم میرا پیغام شیخ کبیر تک پہنچا دو۔ غلام اس کی بات پر ٹھٹے کر رک گیا اور پلٹ کر سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کھا جانے والے لہجے میں بولا، لڑکی اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر دوبارہ آقا کا پاک نام ایسی بدتمیزی سے لیا تو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارے آقا کی کیا حیثیت ہے، مگر تم اسے جا کر کہہ دو کہ گل وقوز کو اس کی ہر شرط منظور ہے۔ وہ سنبھل کر مضبوط لہجے میں بولی۔ ناظرین، اگلی صبح متی الدین یہ جان کر بھونچالے گیا کہ اس کے ساتھ آنے والا قافلہ نماز فجر کی ادائیگی کے فوراً بعد اجرت میں وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ رات کو امیر قافلہ اسے وعدہ کر کے گیا تھا کہ صبح وہ ان چہروں کی نشاندہی کرے گا جو گزشتہ روز اس کی پراسرار انداز میں نگرانی کر رہے تھے، مگر یہاں تو قیا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ قافلے کی اجرت میں روانگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر ایسی کون سی وجہ درپیش تھی کہ امیر قافلہ نے یوں چوروں کی طرح فرار ہونے پر ترجیح دی؟ بہرحال اس معاملے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ضرور موجود تھا۔ متی الدین نے سرائے کے ملک سے بھی سوال و جواب کیے، مگر وہ بھی کوئی خاص وضاحت نہ کر پایا۔ متی الدین ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر یوں ہی بے مقصد بازار کی جانب نکل لیا۔ وہ ان چہروں کی تلاش میں گھومنے لگا جو اس کے تعاقب میں رہتے تھے۔ اس کے ذہن میں یہ سوال ہنوز باقی تھا کہ اس کی نگرانی و تعاقب کا کیا مقصد ہو سکتا تھا۔ وہ یہی معلوم کرنے کی غرض سے آوارہ گرد رہا۔ تجارت سے اسے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، ورنہ وہ مال کے لیے تاجروں کے پاس بیٹھا دکھائی دیتا۔ وہ سمرقند کے مختلف بازاروں میں بلا مقصد گھومتا رہا، مگر اسے کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی جس پر وہ چونک جاتا۔ جب سورج آنکھ برسانے لگا تو متی الدین ایک قہوہ خانے کی جانب بڑھ گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی، مگر متی الدین کو اپنی مہم میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں قہوہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر بلئی منظر پر پہنچ گیا۔ بلئی منزل کی بلکونی میں بیٹھنے کا خاص انتظام موجود تھا۔ لوگ موسم کی تیزی کے باعث ایسی بلکونیوں میں بیٹھ کر کچھ وقت گزارتے تھے۔ یہاں ہوا کے لطیف جھونکے گرمی کے اثر کو کسی حد تک کم کر دیتے تھے۔ متی الدین خاموشی سے ایک جانب بیٹھ گیا۔ قریب ہی کچھ دوسرے لوگ موجود تھے جنہوں نے متی الدین پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ایک خادم اس کی جانب بڑھا اور تپائی پر پانی کی سرائی اور مٹی کا پیالہ رکھتے ہوئے مزید دریافت کیا،
मती उद्दीन ने उसे कहवा लाने की हिदायत की। कुछ देर बाद कहवा उसके सामने आ गया। वो कहवे की चुस्कियाँ लेने लगा। उसका जहन पूरी तरह मुतहरिक था। वो अपने गिरदो जवार में मौजूद लोगों को कंखियों से देखता रहा। कहवा खाने में बैठे उसे काफ़ी देर गुजर गई। कई लोग वहाँ से उठकर चले गए और कई नए चेहरों ने उनकी नशीद संभाल ली। मती उद्दीन ने कुछ देर बाद खादिम को खाना लाने के लिए कहा। कहवा में बैठे से पैर हो चुकी थी। मती उद्दीन खाना आने पर उसमें मसरूफ़ हो गया। अचानक उसको अपने करीब बाहर सी महसूस हुई। उसने तेज़ी से सर उठाकर देखा तो सामने एक सियाह नकाबपोश शख्स दिखाई दिया। उसका चेहरा सियाह मामे में छुप कर रह गया था। मती उद्दीन ने मुस्तफसराना निगाहों से उसकी जानब देखा। क्या मैं यहाँ कुछ देर के लिए बैठ सकता हूँ? उसकी भारी भरकम आवाज़ मती उद्दीन के कानों में पड़ी। मती उद्दीन ने पल भर के लिए कुछ सोचा, फिर इस बात में गर्दन हिला दी। नौवारिद अपना लिबास समेटता हुआ उसके सामने बैठ गया। मती उद्दीन ने उसे खाने की पेशकश की तो उसने सिर्फ कहवा पीने की ख्वाहिश का इजहार किया। मती उद्दीन ने खादिम को उसके लिए कहवा लाने की हिदायत की। मती उद्दीन ने नौवारिद के चेहरे के खद्दोखाल देखने की कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा। नौवारिद ने अपना चेहरा कुछ ऐसे अंदाज में छुपा रखा था कि अमामे के पल्लू काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके थे। मती उद्दीन उसके पुरअसरार अंदाज पर पुरयकीन हो गया कि यकीनन ये शख्स उस गिरोह से ताल्लुक़ रखता है जो उसके गैर महसूस अंदाज में निगरानी कर रहे हैं। मती उद्दीन ने खाना खाने के दौरान उससे कोई बात नहीं की और ना ही नौवारिद ने उससे बात करने की कोशिश की। जब मती उद्दीन खाने से फारिग होकर हाथ धोकर मुड़ा तो नौवारिद उसे कहवे की चुस्कियाँ लेता हुआ दिखाई दिया। मती उद्दीन ने फ़ौरन फैसला किया कि उसे खुद ही सिलसिला कलाम बढ़ाना चाहिए। बिरादरम, ये आपने अमामे को इतना क्यों फैला रखा है? ज़रा चेहरे को हवा लगने दें, गर्मी खांसी ज़्यादा है। तुम्हें मेरा चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में शक व शुबे का शिकार हो। नौवारिद इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। भला मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे बारे में शक व शुबा में मुब्तला हूँ? मती उद्दीन ने हंसते हुए कहा, मुझे बनाने की कोशिश मत करो। बहरहाल अब हमें काम की बात की तरफ आना चाहिए। क्या काम है? मती उद्दीन उसकी बात पर उलझन का शिकार दिखाई दिया। यकीनन तुम्हें यह याद नहीं रहा, हमारी पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है, वरना तुम इतनी हैरत का इजहार न करते। नौवारिद कहवे की खाली प्याली तपई पर रखते हुए बोला, मुझसे अगर तुम यूं ही हैरान करने वाली बातें करते रहे तो गालिब इम्कान है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं ये सोचने लगूँ कि समरकंद का वाली तो मैं ही हूँ, और ये बात मुझे मालूम नहीं। मुझे तुम्हारी बात पर हंसी नहीं आएगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इस वक्त अपने अंदरूनी इंतशार पर काबू पाने में मसरूफ़ हो। ये किसी हद तक अच्छी आदत है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें काम की बात की जानिब आ जाना चाहिए। मती उद्दीन को अंदाज़ा हो चुका था कि वो जो कोई भी है निहायत घाक और ज़हीन आदमी है। मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने सराय में तुम्हें हिदायत की थी कि तुम मेरी चीज़ वापस कर दो। तुम उसे कब्जे में रख कर कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। नौवारिद ने सर्द लहजे में कहा, कौन सी चीज़? मती उद्दीन गैर मुतवक्के जुमले पर गड़बड़ा गया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि ये वही सियाहपोश होगा जो उसे जल देकर फरार हो गया था। तुम हवास खो रहे हो, खुद पर काबू रखो और इत्मीनान से मेरी बात का जवाब दो कि मेरी चीज़ की वापसी के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? नौवारिद ने पुरसकून लहजे में कहा, तुम जो कोई भी हो निहायत अहमक और फजूल शख्स हो। मती उद्दीन संभल कर तेज़ लहजे में बोला, तुम्हारी समझ में यह क्यों नहीं आता कि जब तक मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं बताओगे जो मेरे पास है, मैं भला कैसे तुम्हें जवाब दे सकता हूँ? मेरे पास जाने कितने लोगों की चीज़ें होंगी। मुझे चकमा देने की कोशिश न करो। अगर तुम उस चीज़ के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते तो यहाँ क्या लेने आए हो? वो धीमी आवाज़ में कुर्राते हुए बोला, तुम अगर साफ लफ्ज़ों में अपना मुद्दा बयान कर सकते हो तो बेहतर है, वरना मेरे पास तुम जैसे बेकार लोगों के लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं। मती उद्दीन ने बेजारी का इजहार किया, तुम अच्छी तरह सोच लो, मैं फिर आऊँगा। वो अजनबी उठते हुए बोला, जाने से पहले मेरी बात गौर से सुन लो। तुम आज फिर बात को नामुकम्मल छोड़ कर जा रहे हो। मैं तुम्हारी किसी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं जानता जो मेरे पास हो, और यह सुन लो कि अगर तुम आइंदा ये बेहुदा सवाल लिए मेरे सामने दोबारा आए तो अच्छा नहीं होगा। मती उद्दीन ने उसे मुतनब्बे किया, यह तो वक्त बताएगा कि किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा। नौवारिद ने सपाट लहजे में कहा और धीमे कदमों से सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया।
متی الدین الجھے ہوئے انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سروا سے ادائیگی کی رقم گن کر تپائی پر رکھی اور خادم کو اشارہ کرتے ہوئے اجنبی کے پیچھے لپکا۔ وہ آج اس پراسرار راز کی ساری گرہیں کھول دینا چاہتا تھا۔ ناظرین، بیبرس نے عین جالوت کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس علاقے کے محل وقوع کا بغور جائزہ لیا۔ عین جالوت کے قریب ارض فلسطین کا تاریخی شہر ناصرہ موجود تھا، جہاں سے تتاری لشکر کو رسد مل سکتی تھی۔ اگر ناگہانی حالات کا شکار ہو کر تتاری لشکر پسپائی اختیار کرے تو وہ بآسانی ناصرہ کی مضبوط فصیل کی پناہ حاصل کر سکتا تھا۔ تتاری لشکر میں موجود حلیف نصرانی اور مسلمان قوت پر بیبرس کی خاص نظر تھی۔ نصرانی لشکروں میں نمایاں صلیبی جنگجو تھے، جو کہ نائٹ ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز کہلاتے تھے۔ اس کے علاوہ ارمنا نصرانیوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جبکہ مسلمان حلیفوں میں گرجستان کا لشکر نمایاں تھا۔ بیبرس ان کی مجموعی تعداد کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے باروب بدل کر خود تتاری لشکر میں پہنچ گیا۔ تتاری اور نصرانی منصوبہ بندی کئی مفید معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ رات کی تاریکی میں اپنے لشکر میں لوٹ آیا۔ تتاری لشکر اسلامی لشکر سے قریباً 1.5 گنا زیادہ تھا۔ قطب خان نے شاہ فرانس لوئی نوم اور شاہ فریڈرک ثانی سے کمک بھیجنے کی استدعا کی تھی۔ شاہ فرانس لوئی نوم 7ویں صلیبی جنگ میں مسلمانوں سے ذلت میں شکست کھا کر عکا شہر میں قیام پذیر تھا۔ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ جب مسلمان کمزور دکھائی دیں اور وہ ارض مقدس پر قابض ہو جائے۔ اس کی خاموشی کی ایک وجہ ہلاکو خان بھی تھا۔ ہلاکو خان نصرانیت کے لیے جو خدمات انجام دے رہا تھا وہ نصرانیت کے لیے اجر عظیم سے کم نہیں تھیں۔ وہ خود سامنے آ کر ہلاکو خان کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ بھی ایک بڑی سلطنت کا حکمران ہے۔ ممکن تھا کہ ہلاکو اس کی بڑائی برداشت نہ کرتا اور کوئی ایسا قدم اٹھاتا جو کہ اس کے لیے مناسب نہ ہوتا۔ شاہ یروشلم فریڈرک ثانی بھی اسی قطار میں شامل تھا۔ مجاہد ایوبی شہزادوں سے شکست کھا کر یروشلم کا اقتدار کھو چکا تھا۔ وہ بھی یہی آس لگائی عکا میں مقیم تھا کہ کب حالات پلٹیں تو وہ اپنی کھوئی ہوئی ریاست کا اقتدار واپس حاصل کر سکے۔ شاہ فریڈرک ثانی وہ نصرانی حکمران تھا جس نے ایوبی فرما رواؤں کی ذاتی رنجش اور چپکلش کا فائدہ اٹھا کر خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر ارض مقدس پر مکمل تسلط حاصل کیا تھا۔ ناظرین، بیبرس پوری ہوش مندی سے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے سب سے پہلے ناصرہ کی جانب بڑھنے والے راستوں پر عسکری دستے تعینات کیے، جنہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تتاری لشکر کو کسی بھی صورت میں ناصرہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ دوسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ متوقع کمک کی راہ پر بھی گہری نظر رکھی گئی۔ اس نے عین جالوت کے چاروں جانب اپنے اپنے دستوں کا جال یوں پھیلایا کہ بحر سے پہنچنے والی رسد کمک کی راہ بند ہو جائے تاکہ تتاری کمک پا کر پرجوش نہ ہو سکیں۔ تیسرا حربہ سابقہ عسکری انداز میں کیا گیا۔ میدان کے کچھ گوشوں میں عسکری تربیت یافتہ مملوک دستوں کو اس انداز سے چھپا دیا گیا کہ وہ آسانی سے دکھائی نہ دیں۔ انہیں ہدایت کی گئی کہ جب تتاری لشکر ان کے حصار میں پہنچ جائے تو وہ مخصوص بغل کی آواز پر میدان میں اتریں۔ بیبرس نے ہر اول دستوں میں ان پرجوش رضاکار مجاہدین کو شامل کیا جو دل و جان سے اللہ کی راہ میں جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ بیبرس کے ساتھی مملوک عمرا نے ہر اول دستوں میں ایسے سپاہیوں کا تقرر نامناسب قرار دیا، مگر بیبرس نے ان کی ہمت بندھی اور کہا کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ تتاری سپاہی اسلامی لشکر کو نامکمل تربیت یافتہ اور غیر موزوں قیاس کریں۔ ایسے میں وہ لاپرواہی کا شکار ہو جائیں گے اور جنگ کو کھیل میں تبدیل کر لیں گے۔ اس طرح ان کی بے فکری کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ مملوک عمرا بیبرس کی حکمت عملی سے مطمئن نہیں تھے، مگر وہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر خاموش رہے۔ انہیں ہر حال میں یہ جنگ جیتنا تھی۔ سلطان ملک مظفر نے انہیں اپنی راہ سے ہٹانے کی جو تدبیر اختیار کی تھی اسے ناکام بنانے کا عزم بھی ان میں موجود تھا۔ بروز جمعہ 15 رمضان المبارک 658 ہجری کو بیبرس نے جنگ کا نعرہ بجایا اور اپنی صفوں کو میدان میں درست کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مسلمان اپنے طاقتور حریف کے سامنے سیسا پلئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ بیبرس نے جنگ سے قابل اسلامی لشکر کے سامنے ایمان افروز تقریر کی۔ اس نے رمضان المبارک میں جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس مقدس مہینے میں اپنی جان کا نذرانہ اپنے پروردگار کو پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ رمضان المبارک میں جہاد کرنا افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ مجاہد جو اس میدان میں شہادت پائے گا وہ اس مقدس مہینے کی بدولت جنت کا حقدار ٹھہرے گا، اور جو غازی رہے گا اللہ تعالیٰ اسے فتح و نصرت کا مجدہ سنائے گا۔
بیبرس کے ایمان افروز جملوں نے اسلامی لشکر میں کٹ مرنے کا جوش بھر دیا۔ وہ مقابلے کے آغاز کا بے تابی سے انتظار کرنے لگے اور سو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف قطب آغا خان اتنی جلدی طبل جنگ بجائے جانے پر حیرت کا شکار تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اسلامی لشکر جنگ کے لیے اتنی اجرت کا مظاہرہ کرے گا۔ اس نے حقیرانہ انداز میں مسلمانوں کو صفیں سیدھی کرتے ہوئے دیکھا اور اپنے سالاروں کو بھی میدان میں لشکر ترتیب دینے کا حکم دیا۔ تتاری سپاہی اسلامی لشکر کے مقابلے پہنچ کر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسلامی لشکر میں موجود مجاہدین کا رویہ بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ بیبرس نے اسلامی لشکر طویل انداز میں میدان میں پھیلا دیا تاکہ تتاری ان کے مقابلے میں بکھر جائیں۔ جنگ کے آغاز سے قبل اپنے سے 2 گنا بڑا تتاری لشکر دیکھ کر مجاہدین کسی قدر مرعوب دکھائی دیے۔ بیبرس ان کے پریشان چہروں کو دیکھ کر کمزوری بھانپ گیا۔ اس نے ولولہ انگیز انداز میں غزوہ بدر کی مثال دیتے ہوئے ان کی ہمت و جرأت بڑھائی اور پھر دونوں لشکر ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے۔